اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارٹ ہے ہمارا 12 اور یہ ہے بیشتی زیور تیسرا حصہ۔ حج کا بیان ہے، تھوڑا بڑا ہے۔ جس شخص کے پاس ضرورت سے زائد اتنا خرچ ہو کہ سواری پر متوسطہ گزران سے کھاتا پیتا چلا جائے اور حج کر کے چلا آئے، اس کے ذمہ حج فرض ہو جاتا ہے اور حج کی بڑی بزرگی آئی ہے۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو حج گناہ اور خرابیوں سے پاک ہو اس کا بدلہ بجز بہشت کے اور کچھ نہیں۔ کوئی گناہ کی بات نہ کرے، اچھے اخلاص کے ساتھ حج کریں تو اللہ کے پاس جنت کے علاوہ کوئی بدلہ نہیں۔ اسی طرح عمرہ پر بھی بڑے ثواب کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حج اور عمرہ دونوں کے دونوں گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جیسے بٹی لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے، اور جس کے ذمہ حج فرض ہو اور وہ نہ کرے اس کے لیے بڑی دھمکی آئی ہے۔ جیسے بھٹی لوہے کا زر دور کر دیتی ہے نا جنگ، ویسے ہی عمرہ اور حج دونوں ہمارے گناہوں کو دور کر دیتے ہیں، اور جس کے پاس اللہ نے مال دولت دیا اور وہ نہیں کرے اس کے لیے بڑی ڈانٹ ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، جس شخص کے پاس کھانے پینے اور سواری کا اتنا سامان ہو جس سے وہ بیت اللہ شریف جا سکے اور پھر وہ حج نہ کرے تو وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، خدا کو اس کی پرواہ نہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ حج کا ترکہ کرنا اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ حج کو ترک کرنا، حج یعنی جو فرض ہو گیا پھر سے ترک کر دیا، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ مسئلہ ہے ایک، یہ تو حدیث تھی اور یہ پہلا مسئلہ ہے۔ عمر بھر میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ اگر کئی حج کیے تو ایک فرض ہوا اور سب نفل ہیں، اور ان کا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ مسئلہ ہے دو، جوانی سے پہلے لڑکپن میں اگر کوئی حج کیا ہے تو اس کا کچھ اعتبار نہیں ہے، اگر مالدار ہے تو جوان ہونے کے بعد پھر حج کرنا فرض ہے، اور جو حج لڑکپن میں کیا وہ نفل ہے۔ مسئلہ ہے 3، اندھے پر حج فرض نہیں ہے چاہے جتنی مالدار ہو۔ اندھی ہے اس پر فرض نہیں ہے چاہے کتنا بھی مال ہے اس کے بعد۔ مسئلہ ہے 4، جب کسی پر حج فرض ہو گیا تو فوراً اسی سال حج کرنا واجب ہے بلا عذر دیر کرنا، اور یہ خیال کرنا کہ ابھی عمر پڑی ہے پھر کبھی سال حج کر لیں گے درست نہیں ہے۔ پھر 2-4 برس کے بعد بھی اگر حج کر لیا تو ادا ہو گیا لیکن گنہگار ہوئی۔ اگر 2-4 سال کے وہ ٹال کر کرا نا تو بھی گنہگار ہوئی۔ مسئلہ 5، حج کرنے کے لیے راستے میں اپنے شوہر کا یا کسی محرم کا ساتھ ہونا بھی ضروری ہے، بغیر اس کے حج کے لیے جانا درست نہیں ہے۔ آج کل عورتیں اکیلی نکل لیتی ہیں، سرکار نے بول دیا، اللہ نے تو نہیں بولا نا، اللہ کا تو حکم نہیں ہے نا یہ سب۔ البتہ اگر مکہ سے اتنی دور پر رہتی ہو کہ اس کے گھر سے مکہ تک 3 منزل نہ ہو تو بے شوہر اور محرم کے ساتھ ہوئے بھی درست ہے۔ میں رہتی ہے اور بس تھوڑا سا ہی فاصلہ 3 منزل کا، وہ اکیلے بھی کر سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ پاکستان ہندوستان سے چلی جائیں۔ اور مسئلہ ہے ہمارے 6، اگر وہ محرم نابالغ ہو یا ایسا بددین ہو کہ ماں بہن وغیرہ سے بھی اس پر اطمینان نہیں تو اس کے ساتھ جانا درست نہیں۔ مسئلہ ہے 7، جب کوئی محرم قابل اطمینان ساتھ جانے کے لیے مل جائے تو اب حج کو جانے میں شوہر کا روکنا درست نہیں ہے، اگر شوہر روکے بھی تو اس کی بات نہ مانے اور چلی جائے۔ مسئلہ 8، جو لڑکی ابھی جوان نہیں ہوئی لیکن جوانی کے قریب ہو چکی ہے اس کو بھی بغیر شرعی محرم کے جانا درست نہیں اور غیر محرم کے ساتھ جانا بھی درست نہیں۔ مسئلہ ہے 9، جو محرم اس کو حج کرانے کے لیے جاوے اس کا سارا خرچ اسی پر واجب ہے کہ جو کچھ خرچ ہو دیوے، ساتھ لے جاتے ہیں نا تو وہ لے جانے والے کا خرچ ہے، اسی کے ذمہ ہے۔ مسئلہ 10، اگر ساری عمر ایسا محرم نہ ملا جس کے ساتھ سفر کرے تو حج نہ کرنے کا گناہ نہ ہوگا، لیکن مرتے وقت یہ وصیت کر جانا واجب ہے کہ میری طرف سے حج کرا دینا۔
مر جانے کے بعد اس کے وارث اسی کے مال میں سے کسی آدمی کو خرچ دے کر بھیجیں کہ وہ جا کر مردے کی طرف سے حج کراوے، اس سے اس کے ذمے کا حج اتر جائے گا، اور اس حج کو جو دوسری کی طرف سے کیا جاتا ہے حج بدل کہتے ہیں۔ مسئلہ 11، اگر کسی کے ذمے حج فرض تھا اور اس نے سستی سے دیر کر دی، پھر وہ اندھی ہو گئی یا ایسی بیمار ہو گئی کہ سفر کے قابل نہ رہی، تو اس کو بھی حج بدل کی وصیت کر جانا چاہیے۔ مسئلہ 12، اگر وہ اتنا مال چھوڑ کر مری ہو کہ قرض وغیرہ دے کر تہائی مال میں سے حج بدل کرا سکتے ہیں، تب تو وارث پر اس کی وصیت کا پورا کرنا اور حج بدل کرانا واجب ہے، اور اگر مال تھوڑا ہے کہ 1/3 میں سے حج بدل نہیں ہو سکتا تو اس کا ولی حج نہ کراوے۔ ہاں اگر ایسا کرے کہ تہائی مال مردے کا دیوے اور جتنا زیادہ لگے وہ خود دے دے تو البتہ حج بدل کرا سکتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ مردے کا تہائی مال سے زیادہ نہ دیوے۔ ہاں اگر اس کے سب وارث بخوشی راضی ہو جائیں کہ ہم اپنا حصہ نہ لیں گے تو حج بدل کرا دو، تو تہائی مال سے زیادہ لگا دینا بھی درست ہے، لیکن نابالغ وارثوں کی اجازت کا شرع میں کچھ اعتبار نہیں ہے، اس لیے اس کا حصہ ہرگز نہ لیوے۔ مسئلہ 13، اگر وہ حج بدل کی وصیت کر کے مر گئی لیکن مال کم تھا، اس لیے تہائی مال میں حج بدل نہ ہو سکا اور تہائی سے زیادہ لگانے کو وارثوں نے خوشی سے منظور نہ کیا، اسی لیے حج نہیں کرایا تو اس بیچارے پر کوئی گناہ نہیں۔ مسئلہ 14، سب وصیتوں کا یہی حکم ہے، سو اگر کسی کے ذمے بہت روزے یا نماز قضا باقی تھی یا زکوٰۃ باقی تھی اور وصیت کر کے مری مر گئی تو فقط تہائی مال سے یہ سب کچھ کیا جائے گا، تہائی سے زیادہ بغیر وارثوں کی ولی رضامندی کے لگانا جائز نہیں ہے، اور اس کا بیان پہلے بھی آ چکا ہے۔ مسئلہ 15، بغیر وصیت کیے اس کے مال میں سے حج بدل کرانا درست نہیں ہے، ہاں اگر سب وارث خوشی سے منظور کر لیں تو جائز ہے، اور انشاءاللہ حج فرض ادا ہو جائے گا، مگر نابالغ کی اجازت کا کچھ اعتبار نہیں۔ مسئلہ 16، اگر یہ عورت عدت میں ہو تو عدت چھوڑ کر حج کو جانا درست نہیں۔ 17، جس کے پاس مکہ کے آمد رفت کے لائق خرچ ہو اور مدینہ کا خرچ نہ ہو، اس کے ذمہ حج فرض ہوگا۔ بعض آدمی سمجھتے ہیں کہ جب تک مدینہ کا بھی خرچ نہ ہو جانا فرض نہیں، یہ بالکل غلط خیال ہے۔ مسئلہ 18، احرام میں عورت کو منہ ڈھکنے میں منہ سے کپڑا لگانا درست نہیں ہے۔ آج کل اس کام کے لیے ایک جالی اور پنکھا بکتا ہے، اس کو چہرے پر باندھ لیا جائے اور آنکھوں کے روبرو وہ جالی رہے، اس پر برقع چڑھا پڑا رہے، یہ درست ہے۔ مسئلہ 19، مسائل حج کے بدون حج کیے نہ سمجھ میں آ سکتے ہیں، نہ یاد رہ سکتے ہیں، اور جب حج کو جاتے ہیں وہاں معلم لوگ سب بتلا دیتے ہیں، اس لیے لکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ اسی طرح عمر کی ترکیب بھی وہاں جا کر معلوم ہو جاتی ہے۔ اس کو یاد کریں، لائک کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، اگر نئے چینل پر سبسکرائب کریں۔ اللہ